بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکون کی چند باتیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ اللہ کو پسند آ جائیں۔ جب آپ اللہ کو پسند آ گئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جائیں گے۔ نمبر 2، جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ نمبر 3، جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ نمبر 4، لوگ 1000 منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ نمبر 5، رب سے مانگنے کی عادت بنا لو، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ نمبر 6، انسان کو اللہ کبھی یاد آئے یا نہ آئے لیکن 2 موقعوں پر ضرور یاد کرتا ہے، جب وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور جب وہ اس سے کچھ چھین لیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو نامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ نمبر 8، اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈیوں کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوتا ہے اور زبان اخلاق سے۔ نمبر 9، انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیب اور ناپاکیوں سے پاک فرما دیتا ہے، زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ نمبر 10، ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ نمبر 11، بے شک اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی گرا نہیں سکتی۔ نمبر 12، بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کر سکے۔ نمبر 13، ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نہ دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ نمبر 14، آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے، اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ نمبر 15، اے ہمارے پروردگار ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے گناہوں کی تلافی کر دے۔ نمبر 16، انسان جب تکلیفوں میں گھر جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 17، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمت ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت اور دوسری جوانی۔ نمبر 18، اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ نمبر 19، جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے اور جو لوگ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ نمبر 20، اداسیاں انسان پر تبھی حاوی ہو جاتی ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بندوں کی عبادت کرتا ہے۔ نمبر 21، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی اطاعت کر کے اس سے ڈرتے رہو۔ نمبر 22، جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 23، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں پوری دنیا میں 2 بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے نام پر دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ نمبر 24، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نہ امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 25، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں جب سکون ہوتا ہے تو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ نمبر 26، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 27، دنیا جو بھوک پیاس سے ڈرتی ہے میرے اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا جسے روزہ کہتے ہیں۔ نمبر 28، اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نمبر 29، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کے اندھیرے میں اسی تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ نمبر 30، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہے لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا ہے اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ نمبر 31، جس کے جسم سے روح نکل جائے اس کو مردہ دل کہتے ہیں لیکن وہ زندہ بھی
مردہ جیسا ہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ نمبر 32، مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرتا۔ نمبر 33، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ نمبر 34، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو تم اسے مایوس مت کرنا، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ نمبر 35، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ نمبر 36، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 37، لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ نمبر 38، زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ نمبر 39، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ نمبر 40، جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیب کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ نمبر 41، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً کیوں نہیں دیتا۔ نمبر 42، دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ ہمارے خاموشی میں چھپے درد کو بھی محسوس کر رہا ہے، بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا انشاءاللہ۔ نمبر 43، ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 44، جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے بری کے ہاتھوں بھی کھلواتا ہے۔ نمبر 45، کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ نمبر 46، صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ پاک خود لڑتا ہے۔ نمبر 47، اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمارے گناہوں کو چھپا کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ نمبر 48، لوگ تمہیں درد دیں گے، رب مرہم دے گا، لوگ تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا، لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے، رب تمہیں انصاف دے گا، لوگ تمہارے منہ کا نوالا چھین لیں گے، رب تمہیں رزق عطا کرے گا۔ نمبر 49، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ نمبر 50، تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 51، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ نمبر 42، میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے، بے شک میرا رب مجھے مایوس نہیں کرتا۔ نمبر 53، آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ نمبر 54، انسان کو ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ نمبر 55، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں شکر ادا کریں۔ نمبر 56، آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد کر۔ نمبر 57، جب سکون کی طلب ستایا کرے تب لوگوں کو نہیں اللہ کو یاد کیا کرو۔ نمبر 58، انسان رب کی نصرت اور مدد تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں غیروں کی ہدایت کی تمنا نہ ہو۔ نمبر 59، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم،
تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ نمبر 60، اللہ تعالیٰ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی حکمت انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے بیچ فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام ہر چیزوں سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اتنی مینار اور سکون سے آیا کرو، جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑ دینا بندے اور کفر کے درمیان جوڑ لگا دینے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے سبق اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ذکر اور نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسے کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جماعی آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جماعی آئے تو جہاں تک ہو سکے تو منہ کو بند کیے رکھیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں تمہاری دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو، اے مومن ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آواز نہ آئے تو پھر اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط سے گزرتے وقت۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ نماز کبھی بھی نہ چھوڑے، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ سورج کی کرنیں کتنی بھی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سی بادل کی شعاعیں ان کو روک دیتی ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ کتنا حسین ہوتا ہے نا وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگیں اور وہ ہمیں کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے ہیں۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، وہ عصر کی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون کہ چرند پرند، ہوائیں، گھٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی دکھائی دیتی ہے۔ جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے تم کو محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تم کو سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہ دے؟ قبروں میں لاتعداد ایسے لوگ دفن ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ تم کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت قرآن میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے اور روح کی راحت درود پاک پڑھنے میں ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ بہت سکون ہے جس میں لوگ نماز کہتے ہیں۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ پاک نواز دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے ایسی عزت اور خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھ سے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس بندے کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا جیسے سر کا درجہ بدن میں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کو فکر کے ساتھ ادا کرتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں کو کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔
جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔